اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 74۔ حضرت شیخ ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف۔ آپ صحرائے ردا کے باد پیما اور ریاضت کے بحر بیکراں تھے اور ایسا بلند مرتبہ پایا تھا کہ تمام ذی روح جانور آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کی کرامات کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ آپ مغرب کے باشندے اور حضرت جلا کے صحبت یافتہ تھے۔ حالات۔ جس وقت آپ کوہ لبنان پر مقیم تھے تو بادشاہ وقت نے حسب معمول وہاں کے فقراء میں ایک دینار تقسیم کیا، لیکن آپ نے اپنے دینار ایک ساتھی کو دیکھ کر شہر کا رخ کیا۔ اتفاق سے اس دن آپ نے بلا وضو قرآن کو ہاتھ لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت فکر مند اور پریشان تھے، اور جب پریشانی کے عالم میں آپ شہر کے بازار میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے چوری کے جرم میں کچھ افراد کو گرفتار کر رکھا تھا، اور وہاں کے صوفیہ نے آپ کو بھی پریشان دیکھ کر چوری کے جرم میں گرفتار کروا دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ صرف مجھے گرفتار کر کے باقی تمام کو چھوڑ دو، کیونکہ میں ہی ان سب کا سرغنہ ہوں، اور جو سزا تم ان سب کو دینا چاہتے ہو وہ سب مجھ کو دے دو۔ چنانچہ آپ کا ہاتھ کاٹ کر باقی ماندہ افراد کو رہا کر دیا گیا، اور جب بعد میں یہ علم ہوا کہ آپ حضرت ابو الخیر ہیں تو ندامت کے ساتھ سب نے آپ سے معافی چاہی اور آپ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ گھر پہنچے تو اہل خانہ نے کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر بہت نوحہ و زاری شروع کر دی، مگر آپ نے فرمایا کہ رنج و غم کے بجائے اس لیے خوشی مناؤ کہ اگر ہاتھ کاٹا نہ جاتا قلب کاٹ دیا جاتا، اس لیے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے بلا وضو قرآن کو چھو لیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں اس قسم کا پھوڑا نکل آیا کہ بغیر کاٹ دینے کے اور علاج ممکن نہ رہا، لیکن آپ نے جب ہاتھ کٹوانے سے انکار کر دیا تو مریدوں نے اتباع کو مشورہ دیا کہ جس وقت آپ نماز میں مشغول ہوں اس وقت ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی عمل کیا گیا اور آپ کو حالت نماز میں ہاتھ کٹنے کا کوئی احساس تک نہیں ہوا۔ ارشادات۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا کے ساتھ بندے کی نیت صاف نہ ہو قلب مصفہ نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ بندہ اہل اللہ کی خدمت نہیں کرتا جسم مصفہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ قلب کے دو مقام ہیں، اول یہ کہ جس قلب کا مقام ایمان ہے اس کی شناخت یہ ہے کہ بندہ مومن ایسے امور انجام دیتا ہے جن میں اہل ایمان کی خیر خواہی اور بہتری مضمر ہو، اور ہم وقت مسلمانوں کی اعانت پر کمر بستگی محسوس ہوتی ہو۔ اور دوسرا مقام نفاق ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ وہ نفاق و کینہ پروری میں مشغول رہتا ہے۔ فرمایا کہ دعویٰ کرنا تکبر ہے جس کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اس بندے کے سوا کوئی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو خدا کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے آداب عبودیت کو بہتر طریقہ پر بجا لاتا ہے اور خدا کے فرائض کو بخوبی انجام دیتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر بری صحبتوں سے کنارہ کش رہتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔